السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے رب کائنات کے سامنے جو دعائیں پیش کی گئیں، ان میں سے بعض دعاؤں کو ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قیمتی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ آپ فرماتے تھے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اللہم رحمتک ارجو، اے میرے اللہ، آپ کی رحمت کا میں امیدوار ہوں، طلبگار ہوں۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کیجیے گا۔ وَأَصْلِحْ لِي شَانِي كُلَّهُ، اور میرے تمام کے تمام معاملات، میری تمام چیزیں ان کی اصلاح فرما دیں۔ لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ دعا بڑی قیمتی دعا ہے۔ اس کے جو الفاظ ہیں ان میں چند بڑی اہم چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، مختصراً اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ میں آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں، تو مجھے یہ رحمت عطا فرمائے۔ کہ بندہ مومن یہ بات جانتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہوگی تو اس کی نجات ممکن ہوگی۔ عمل سے کوئی بندہ جنت کا استحقاق حاصل نہیں کر سکتا۔ جنت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے عطا فرمانی۔ بندہ جتنی بھی محنت کر لے، وہ اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے اس عمل کو پسند کر کے اس پر رحمت کر دے، اور جس پر رحمت ہو جائے گی اللہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکوں۔ تو جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے تو ہم تو کہیں کسی قطار کے اندر ہی موجود نہیں۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کیجیے گا۔ انسان کا نفس اس کے دشمن میں سے ایک دشمن ہے۔ معلوم ہے اس دنیا کے امتحانوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا ایک داخلی دشمن رکھا ہے اور ایک خارجی دشمن رکھا ہے۔ داخلی دشمن انسان کا نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء، اور بیرونی خارجی دشمن شیطان اور ابلیس کی صورت میں موجود۔ بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کر لیتے کہ رمضان میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ شیطان بند ہو جاتا ہے، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اب تو شیطان بند ہے تو وہ غلط کام کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے بہت سے جوابات ہیں، اور جو بیک وقت صحیح بھی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شیطان تو بند ہے لیکن انسان کا نفس تو اس کے ساتھ ہی موجود ہے۔ پورا سال اس نفس کی جس معصیت پر تربیت ہوئی ہے، صرف شیطان کی تھپکی ذرا دیر روک دینے سے وہ نفس ایک دم اصلاح کی طرف مائل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس جانب لگا ہی رہتا ہے۔ تو انسان کا ایک دشمن اس کے اندر موجود ہے۔
اسی موضوع میں بعض علماء نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے، سلف صالحین میں سے ذکر کیا کہ جب ابلیس گمراہ ہوا اور اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا تو اس کو تو خارجی طور پر کوئی گمراہ کرنے والا نہیں تھا، یعنی وہاں پر کوئی اور شیطان تو موجود نہیں تھا جو آ کر اس کو یہ کہتا کہ تم یہ غلط کام کرو. تو وہ کیوں کر گمراہ ہوا؟ اس نے اپنے نفس کی بات مانی. اس لیے جہاں شیطان بہت بڑا دشمن ہے وہیں انسان کا نفس بھی بہت بڑا دشمن، اور اگر وہ اس نفس پر قابو نہ رکھے اور اس کو کنٹرول میں نہ رکھے تو وہ اس کو تباہی کے دھانے پر لے جاتا ہے. نفس پر قابو رکھنے کے لیے بنیادی بات اللہ سے سوال کرنا ہے کہ یا اللہ میرا ایمان، میرے معاملات اس قدر کمزور نہ پڑ جائیں کہ میں اپنے نفس کا ہی غلام بن جاؤں، اور یہ نتیجہ نکل آئے کہ بسا اوقات لوگ اپنے نفس کو اپنا رب بنا بیٹھتے ہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ جس طرح معبود کو خوش رکھنے کے لیے ہر وقت عبادت کرنا اور اس کی خوشنودی کو مطمع نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے، کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے صرف اپنے نفس کی خواہش اور اس کو خوش رکھنے کے حوالے سے اپنی زندگی بسر کی. اس وقت موجودہ دنیا کا تو بیانیہ ہی، نیریٹو ہی یہ ہے کہ میری زندگی ہے، میری مرضی ہے، میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، مجھے اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے. اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے انسان جتن کر رہا ہے اور اس کے لیے ایک عجیب عجیب قسم کے فلسفے دنیا کے اندر گھڑے جا رہے ہیں. یہ اللہ کے مقابل اپنے نفس کو پوجنا ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا دعا مانگی؟ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا اللہ پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے میرے نفس کی شر سے بچانا. ایک اور دعا انشاءاللہ ہم آگے سیکھیں گے بھی، آپ وہاں پہ بھی یہ کہتے ہیں اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، کہ اللہ مجھے میری ہدایت عطا فرما اور مجھے میرے اپنے نفس کی شر سے، اپنی ذات کی شر سے بچانا. ہم دوسروں کی شر سے بچنے کی دعائیں بھی مانگتے ہیں اور سمجھتے ہیں صرف دوسرے ہی نقصان پہنچاتے ہیں. بندہ جتنا نقصان اپنے آپ کو خود پہنچاتا ہے کوئی اور نہیں پہنچاتا. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا اللہ پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے اپنے نفس کے حوالے نہ کر، میری حفاظت فرما. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، میرے سارے معاملات، سارے امور ان کی اصلاح کر دے. اس اصلاح کے حوالے سے کل بھی ہم نے جو دعا سیکھی تھی کہ یہ اصلاح دین کی ہے، یہ اصلاح دنیا کی ہے، یہ اصلاح آخرت کی ہے، کہ ہر پہلو کے اندر اللہ تعالیٰ سے انسان اصلاح کا طلبگار ہو، اس کے وہ معاملات بہترین ہو جائے. لا الہ الا انت، آخر میں میرا یہ اعلان ہے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، میرے معبود آپ ہی ہیں جن کی خوشنودی مجھے چاہیے. تو یہ بڑی قیمتی دعا ہے، اس کو ہمیں اپنے صبح و شام کے اذکار کے اندر شامل کرنا چاہیے. دہرا لیتے ایک دفعہ، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ